اللہ سے جی ذرا اللہ کا ترجمہ کریں اپنا عادل بھائی. سب آپ بتا دیں اللہ کا ترجمہ کر کے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی سر. اللہ کا ترجمہ کریں. ذات کا تمہارا جی اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا سر. ویری گڈ. تو پہلے پاس ہو گیا آپ کے اللہ کا ترجمہ آپ نے اللہ کر لیا ہے تو مبارک ہو آپ کو. اچھا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بعد کون سی ذات ہے یا کون سی شخصیت ہے مخلوق میں سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ نام ہے جی اور مطلب فرد میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو نام ہے اصل وہی آئے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کعبہ. جگہ. اس کا ترجمہ بھی آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے مطلب جگہ میں آ جائے گا یہ مقام. جی بالکل جگہ میں آ جائے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مصر. تو یہ جی مصر کہتے ہیں شہر کو، اور اس کے آگے جہاں جانا ہے آپ نے وہ کیا ہے؟ جنت. کچھ امید ہے نا؟ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ آپ کے قرآن مجید کے وہی اسم ہیں. اچھا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الصراط. اب اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. نہیں یہ دیکھیں نام لکھا ہوا ہے الصراط اور اس کے شروع کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ غفور نہیں لکھا ہوا. ذرا اس کو احتیاط سے پڑھیں. یہ کیا ہے؟ غفورن ہے. اللہ تھا، محمدن ہے، کعبتن ہے، مصرن ہے، جنتن ہے، لیکن الصراط ہے اور آگے غفورن ہے. اور غفورن کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ الرحیم. ہاں الرحیم. آپ صرف مجھے یہ بتائیں گے مسعود صاحب، جی سمجھا. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ذرا احتیاط سے جواب دینا ہے. سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ، محمدن، کعبۃ، مصر، جنت، الصراط، غفور، الرحیم، ان میں لفظوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اگر آپ بتا گئے تو آپ بہت بڑا کچھ سیکھ جائیں گے اس سے. اگر نہیں بتا سکتے چلے انشاءاللہ کچھ کریں گے. ابو بکر آپ بتائیں. سر میں نا اصل میں ابھی جوائن ہوا ہوں دوبارہ، تو مجھے کچھ پتہ نہیں سوال کیا ہے. نہیں اس میں ہلکا کیا ہوا نا، مطلب ہو محمد ہے وہ اور آگے جو ہے نا اللہ ہو ہے، تو ایک ہلکا اللہ اور محمد ہونا یہ ایک نام ہے، یعنی فرد کسی کا نام ہے. اور کعبہ اور مصر جو جنت جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور آگے جو صفتیں ہیں وہ تین جو ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. چلو میں بتا دیتا ہوں. نہیں پروفیسر صاحب یہ اس نہیں میں ہے، سے اس میں دینا. نہیں میری بات سن لیں آپ. وقت جو ہے اس کو ذرا کر لیتے ہیں نا کرٹیل، تھوڑا مطلب اچھا رہے گا. اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں الف لام ہے. ٹھیک ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے جی وہ خاص نہیں سپرلیٹو خود نہ کہیں کچھ. ابھی سنیں گے آپ.
ابھی آپ سنیں گے، سپرلیٹو نہیں ہے یہ. میں نے کہا ہے کہ کچھ الفاظ جو ابھی یہ ہائی لائٹ کیے، الرحیم ہے، اللہ ہے، الف لام یہاں بھی ہے، یہ ابھی الصراط کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا. اس کے اندر شروع میں کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام. الف الف لام. لام. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ الف لام جس کے ساتھ بھی آئے گا وہ معرفہ ہوگا. جی ٹھیک، تنوین حرفی ہو جائے گا. یہ ایک مطلب وہ جو 5 میں نے چیزیں آپ کی انگلی کروائی تھی ان میں سے ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی الف لام ہوا وہ اسم کون سا ہوگا؟ معرفہ. ٹھیک. اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے اوپر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آیا ہوا ہے. اگر ایسا آل ہے؟ محمد ہوتا تو پھر بھی معرفہ. جی آل محمد نہیں آ سکتا. ہاں یہ تنوین آ گئی. جس کے اوپر بھی تنوین ہوگی اس کے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نکرہ ہوگا. جی جیسے کعبۃن ہے، مصرن ہے، جنتن ہے. جی اب اس میں تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ جیسے محمدن یہاں آ گیا ہے، یہاں آیا ہوا ہے محمدن، کہ جی یہ کیسے؟ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہاں جی. تو ابھی 2 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا، ایک الف لام والے اور ایک تنوین والے. ٹھیک ہوگی بات؟ آپ آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی. یہ جو تنوین والے ہیں ان کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ان کا ترجمہ کریں گے مثلا کعبۃن. اس کا مطلب ہے اگر تن ہے کعبۃن کوئی کعبہ. مصرن کا مطلب ہوگا کوئی شہر. کوئی شہر. جنتن کا مطلب ہوگا کوئی جنت. کوئی جنت. جی جی بالکل. اور غفورن ہوگا تو کوئی بخشنے والا، اور الغفور آ گیا تو وہ اللہ بن جائے گا. ہاں جی. تو یہ ہے خاص اور عام کی ابھی صرف جھلک میں نے آپ کو دکھائی کہ کیسے پہچاننا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا. آگے چلوں؟ جی جی. اچھا جی آگے ہے فعل. فعل کو ذرا ابو بکر. جی سر. جی سر. آپ ذرا فعل کی تعریف پڑھ دیں ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کا تعلق کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے بھی ہو. مثلا خالقہ اس نے پیدا کیا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا جی آپ اس کو دیکھتے ہیں. مثلا فعل کو اتنا لمبا کوئی ہم نے یاد نہیں کرنا، نہ آپ کو قرآن مجید میں کسی نے پوچھنا ہے کہ ہمیں فعل کی تعریف بتاؤ، نہ. ہم نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آنا ہے کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا. دوسرا یہ ہے کہ یہ یا تو ماضی میں ہوا ہے یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا. بس اس کی 2 مثالیں دے دی میں نے یہاں. پہلی مثال کیا ہے؟ ذرا دیکھیے گا اس کو، ذرا پڑھیں. یہ ماضی کی بارہ جی ابھی آپ نے اپنا علم مجھے نہیں بتانا، اس لیے کہ باقی جو ہے نا افراد ان کے ذہن میں وہ چیز نہیں بیٹھے گی پھر. اچھا یہ جو خالق، اس کی خاص صفت ایک بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا چیز ہے؟ زبر. زبر.
لام کو چھوڑ دیں اور لام کے آگے کیا ہے؟ کاف. کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر. اگر کوئی بھی لفظ ایسا ہوگا جس کے شروع کے اوپر بھی زبر ہوگی آخر پر بھی زبر ہوگی وہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ماضی کا لفظ ہوگا. جی ٹھیک ہے ماضی. بس فعل ماضی. ٹھیک ہے جی. جی اب بلال بتائے گا کہ میں نے کیا بتایا. آپ نے بتایا کہ کوئی بھی لفظ جس کے شروع اور آخری والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو اس کا تعلق ماضی سے ہوگا. اس کا ترجمہ کریں گے تو ماضی میں کریں گے. ماضی میں کریں گے. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. سرور بھائی جناب. ایک تو یہ ہو گیا. ہاں جی. اب یہ جو خالق ہے نا ہاں جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا. پیدا کیا. ہاں جی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کس کا میں خالقہ کا مطلب پیدا کرنا ہے نا. جی میں نے یہی بتانا ہے. یہ جو چیز نا یہ آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے یہ سوال ہی میں نے آپ کو بتانا ہے اور یہ پڑھائی آگے ہوگی جب فعل آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اور ابھی اگر جو آپ پوچھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل جب بھی آتا ہے تو فعل جب بھی آتا ہے تو اس قسم کا آئے گا تو فعل کی ایک پہچان ضرور رکھیں کہ جب بھی فعل آئے گا تو فعل کام کو کہتے ہیں اور کام کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جی یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جی. اب فعل جو عربی کے اندر آتا ہے یا تو اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے بعد آئے گا یا اس سے پہلے آئے گا وہ جس نے کام کیا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو اس فعل کے اندر فاعل چھپا ہوا ہوگا. یہ جو ابھی لفظ میں نے بتایا ہے خالقہ اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. اس کے اندر جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے. اللہ نے پیدا کیا. اللہ ٹھیک ہے جی. میں ابھی بتاتا ہوں خالقہ. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو فعلا کا مطلب ہوتا ہے کرنا. اگر اسی وزن پہ میں کہتا ہوں فعلا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سر ماضی. ماضی. ماضی ہے. اس کی اپنا جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اور اس کے آخر پہلے اور آخری پہ زبر آ رہا ہے. جی پہلے اور آخری پر زبر ہے. اب اس کے اندر اس کا فاعل چھپا ہوا ہے. مثلا فعلا کا مطلب کیسر بھائی بتائیں گے؟ اس نے کیا. اس نے کیا. اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے کہا تھا کہ شروع میں اور آخر میں زبر ہوگی. اب میں ایک اور لفظ بتانے والا ہوں کہ جس کا درمیان جہاں لام اس کے اوپر زبر ہے وہاں زبر نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں سامع. سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. سین کے اوپر زبر ہے. زبر. اور میم کے اوپر زبر ہے یا میم کے نیچے زیر ہے؟ زیر ہے. زیر ہے. لہذا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اور عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو میں نے اصول آپ کو یہ بتایا کہ جس کے شروع میں زبر ہو آخر پر زبر ہو. تو یہ ہاں جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اصول 90% ٹھیک ہے. 10% میں نے بلکہ 95% ٹھیک ہے. صرف 5% کچھ ایسے سیگے ہیں جو میں نے اصول بتایا اس سے وہ ہٹے ہوئے ہوں گے. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. وہاں لگائیں گے رٹا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے وہاں رٹا لگائیں گے.
لیکن 95% جو میں نے آپ کو اصول بتایا اس پہ آپ فعل کو پہچان لیں گے. اب میں کہتا ہوں سامع، یہ سماعت سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سن رہا ہے یا وہ سنے گا؟ نہیں جی، سنے گا بالکل نہیں. نا 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 اس نے نا سنا. نا. اس نے سنا. اگر سن آپ لیا. گا کہہ دیں گے تو پھر یہ خراب ہو جائے گا مسئلہ. سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا. جی سامع اللہ، تو سامع کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سن سنا. لیا یا سن لیا. اس نے سنا. اس نے سنا. ٹھیک ہے. اب اسی قسم کا کوئی اور لفظ آپ بنائیں اپنے پاس سے اگر آپ کے ذہن میں ہے. رافیہ. حامدہ. جی حامدہ. حامدہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. حامدہ. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. آپ بلال آپ ترجمہ کریں، حامدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے تعریف کی. ویری گڈ. آپ نے ڈاکٹر ماشاءاللہ پورا بن جانا ہے. یہ جی بچہ ہے ماشاءاللہ، ابھی اس کا داخلہ ہوا ہے گجرات میں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ یہ بچہ حامدہ انشاءاللہ لوگ بھی اس کی تعریف کریں. اچھا آمین. میں کہتا ہوں ایک اور لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا یہ ہے کہ کافارا. کفارا. اس نے کفر کیا. اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا یا ہاں جی، انکار اس نے کیا. انکار کیا یا اس نے کفر کیا. اب ماضی کا صرف ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے آگے تھوڑی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ واحد جمع تثنیہ کیسے ہوتا ہے، اور اس کا مذکر اور مؤنث یہ میں نے پڑھانا ہے. میں آپ کو ابھی کچھ نہیں پڑھا رہا ہوں، صرف تعارف کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. جی. اچھا جی، دوسرا تعارف کروا دیتے ہیں فعل کا. آگے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ نعبدو. جی نعبدو. اس پہ تھوڑی محنت کرنی ہے میں نے. اب یہ بتائیے جی، ایک منٹ ذرا، اس کے شروع میں اور آخر میں کیا زبر آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ جی شروع میں زبر. ٹھیک ہے. اور شروع آخر میں میں زبر ہے، میں نے آخر کہا میں پیش ہے. شروع میں بھی اور آخر میں بھی. نہیں سر. آخر میں پیش. جی یہ اس اصول پہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ ماضی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. جی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آخر میں زبر آئے گی، لیکن یہاں پیش آ رہی ہے. یہ مضارع ہے. صحیح ہے جی. اب یہ ہے مضارع، اور اس سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مضارع کیا ہوتا ہے. کل میں نے تھوڑا سا بتایا تھا. ذوالفقار صاحب آپ کی بچیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں؟ جی 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 ہے سر. میں نے ذرا ان سے پوچھنا ہے کہ مضارع کی کیا نشانی ان کے ذہن میں ہے، ذرا پوچھ کے بتائیں مجھے، یا یہ خود مجھ سے بات کر لیں. جی بتایا دیکھو مضارع کی. جی بیٹا. فعل حالت بھی ہے، فعل مستقبل. بولو. شروع میں یا ہوتا ہے ان چیزوں میں. چلو ٹھیک ہے، یا ہوتا ہے. ویری گڈ. اور الف ہوتا ہے. اور اچھا میں بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا چیز ہوتی ہے؟ جی آتین. الف تا یا کا نون. لفظ میں نے بتایا تھا. جی میں نے آخر بتایا میں تھا پیش الف تا یا نون. یا تا اور نون. یہ ان کے باقاعدہ، یہ تو یہاں حرف ہے نا، لیکن جب فعل کے شروع کے اندر آ جائیں گے تو ان کے باقاعدہ معنی ہیں، اور یہ مضارع کا ہمیں علامت یہ بتائیں گے. مثلا نعبدو کا مطلب میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہم. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. ہم عبادت کرتے ہیں کیا یا ہم ہم عبادت عبادت کریں کرتے گے. ہیں.
کریں گے یا کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کریں گے، دونوں معنی ہیں اس کے نعبدو کے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ نون کا مطلب کیا ہو گیا، ہم۔ اب نون کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ پہ الف لگا کے پھر بولیں ذرا۔ جی مسعود صاحب آپ بولیں۔ اعبدو آبودو، اب لفظ وہی ہے لیکن الف بدل گیا۔ اس الف کے معنی ہے میں، اس الف کے معنی کیا ہے؟ میں۔ اب آبودو کے معنی بتائیے۔ جی میں عبادت کرتی ہوں یا میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، میں عبادت کروں گا بھی آئے گا، جب ہم ترجمہ پڑھیں گے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا اب یہ دونوں جو لفظ میں نے بتائے ہیں، آبودو الف کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ میں، اور نون کا مطلب ہم، یاد ہو گیا؟ جی اس کو واحد کون سا ہے اور جمع کون سا ہے ان میں سے؟ الف واحد میں آ رہا ہے اور جمع۔ جی آبودو جو ہے وہ واحد ہے اور نعبدو کیا ہے؟ جمع۔ ان کو الگ کر کے رکھ دیں۔ اب میں نے بتایا تھا کہ اس کے شروع میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کون کون سے حرف ہیں؟ الف نون یا تا نون، جی تا اور یا، ٹھیک ہے، الف بھی ختم ہو گیا، نون بھی ختم ہو گیا، باقی کون سے رہ گئے؟ تا یا نون، نہیں بیٹا، تا اور یا، تا اور یا۔ اب تے کو ساتھ ملائیں، تابودو، ٹھیک ہے بالکل، تابودو کے ترجمہ کریں۔ تو عبادت کرتا ہے، تم عبادت کرتے ہو۔ جی بس جس سے میں پوچھوں وہ بتائے گا۔ تابودو کا مطلب کیا ہے؟ تم عبادت کرتے ہو۔ نہیں، تم عبادت کرتے ہو نہیں، میں نے بتایا ہے کہ یہ واحد ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے ذرا۔ تو عبادت کرے گا، جی کرے گا بھی ٹھیک ہے، اور تو عبادت کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں گے تو کہیں گے، صحیح ہے جی۔ اب میں آپ کو بڑی آسانی سے اس کی جمع بتانے والا ہوں۔ لفظ کیا تھا مسعود صاحب آپ بتائیں؟ نہیں آپ پہلے بتائیں کہ لفظ اصل کیا تھا، اس لیے کہ باقی نے بھی سمجھنا ہے۔ تابودو، جی تابودو ہے۔ اب اس کے آگے واو نون لگا دیں، تابودون، اب یہ جمع بن جائے گا، تو تابودون کا ترجمہ کریں۔ تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تشکرون، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب شکر کرتے ہو، تم سب شکر کرتے ہو، ٹھیک ہے تشکرون۔ تکفرون، ترجمہ کریں۔ سب کفر کرتے ہو، انکار سب کرتے ہو۔ تم سب کفر کرتے ہو، جی کرتے ہو ابھی کریں گے نا، بعد میں یہ بھی کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں تؤمنون، تؤمنون، ترجمہ کریں۔ تم سب مومن لاتے ہو۔ ویری گڈ، تو آپ نے تعبدو اور تعبدون اور تشکرون تھا، تو اس کا واو نون ہٹا دیں تو باقی کیا بنے گا؟ تشکرو۔ اب آپ ترجمہ تشکرو کا کریں۔ تم شکر کرتے ہو، نہیں غلط، تو شکر کرتا ہے، تو شکر کرتا ہے۔ ہاں جی غلطیاں بڑے اطمینان سے کریں، کوئی غلطی پر ممانعت نہیں ہے، جو کچھ آتا ہے منہ میں وہ کریں اور دوسرا اس کو ٹھیک کریں۔
तो तुमने शुक्र हमने किया। ये कहा था कि तू शुक्र जी, करता है। उर्दू के अंदर एक कमजोरी है, वो क्या कि तू और तुम हम एक के लिए इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर, लेकिन हम अब आइंदा करेंगे तू एक के लिए करेंगे और तुम ज्यादा के लिए करेंगे। तो यहाँ सीखा क्या कि अगर आखिर में वाव नून आ जाए तो वो तुम होगा, ताबुदून, और अगर वाव नून ना हो ताबुदू होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? वाहिद होगा, फिर ये तू होगा, तू इबादत करता है। कैसे भाई? सर मैंने कहा कि तशकुरून है, इसका वाहिद बनाएं। तशकुरु जी, तशकुरु तर्जमा करें। तू शुक्र करता है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं शुक्र करता हूँ, आपकी मेहरबानी। और मैं आपको कहता हूँ कि तशकुरु, तू शुक्र करता है। ठीक ठीक है। और मैंने बताया था चलो तकफुरून नहीं कहते, तुमिनून, ईमान लाते हो, तुम ईमान लाते हो। वावनून हटा दे, तू ईमान वावनून हटाए, तो मेनू। अब डॉक्टर साहब बच्ची से पूछें इसका तर्जमा क्या है, बाकी हम खामोश हैं। तू ईमान लाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 100%। 10 में से 10 नंबर। क्या होगा इसमें? तस्निया क्या अभी होगा? नहीं, ना 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 ना, आगे ना जाएं। जितनी देर तक जहां तक सिखाना है ना, तस्निया बाद में, छलांग नहीं लगाएं। सिर्फ हम अभी पहली सीढ़ी पर हैं, हमने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। आज की पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है, आज सिर्फ तारुफ है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हम कैसर भाई कितने हैं टाइम हमारे पास? सर ऑलमोस्ट 10 मिनट है। 10 मिनट हैं जी। हर्फ को देख लें जरा। अब हर्फ मैंने कहा था कि जो इसम नहीं होगा और फेल नहीं होगा वो यहाँ क्या कहलाएगा? हर्फ कहलाएगा। हर्फ। और हर्फ जो है ये मिलाता है, मसलन मसूद और कैसर। और क्या है? हर्फ है। अब अरबी में इसको क्या कहेंगे? वाह। अरबी में क्या कहेंगे? जी वाह। मसलन अफजलुन वाह व मसूदुन। जी अच्छा जी, इसका हम कुछ अल्फाज आज याद करेंगे, बाद में देखेंगे कि ये अल्फाज, आज मैं सिर्फ 3 दे रहा हूं आपको हरूफ। मसलन लिखा हुआ है ना यहाँ, ये याद रखने हैं। पहला क्या है जी कैसर भाई? पहला 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 पहले को हाईलाइट करें, पहला वाला जी। ये क्या लिखा हुआ है? अला। ये याद रखने हैं इसलिए कि हर्फ इसके मानी बदलते रहेंगे। मसलन अरबी के अंदर जो इसका तर्जमा है, मुमकिन है हमारी जुबान के अंदर उसका तर्जमा थोड़ा सा बदल जाए। अला का मतलब क्या होगा? पर। अब किस तरीके से करना है? आप अपना बायां हाथ आगे करें और उस बायां हाथ के ऊपर अपना पेन रखें। रख दिया? सर रख दिया। अब ये है अला, अला यदिन, अला अला अल कलमु अला यदिन या अला यदी। अला का मतलब क्या हो गया? पर। ठीक है। अब इस मुट्ठी को बंद कर दें, बंद कर दें जरा। कर दिया जी सर, कर दिया। अब पेन कहाँ है? अल कलम फी यदी।
एक मिनट अपने मुसल साहब जरा आप दूसरों को देखने दें। आप क्या है ये? हाँ जी आप फी है, आप क्या है? फी यदा। अच्छा आप अपना पेन लें और जेब के अंदर डाल दें जरा। अब क्या कहेंगे, फी कहेंगे या अला कहेंगे? फी कहेंगे। फी कहेंगे। फी कहेंगे। अपनी उर्दू जुबान में इसका तर्जमा करें जी, इसका तर्जमा करें जरा। कलम मेरी जेब में है। कलम फी जेब, आपकी जेब में पैसे होंगे जी, तो क्या कहेंगे? अल कलम फी जेबी। अभी जेबी कहें जी, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? तीसरा लफ्ज जो मैंने आपको आज दो लफ्ज बताए, पहला क्या था? पहला आला। आला का मतलब क्या है? पर। अला कुलूब। कुलूब का माने क्या होते हैं? कुलूब दिल है, तो अला कुलूब का मतलब क्या हो गया? दिल पर। ठीक है, सही है जी, अला कुलूब दिलों पर। और आगे देखिएगा, फी लिखा हुआ है। फी का मतलब क्या है? में। मैं कहता हूँ फिस समाई। समा किसको कहते हैं? आसमान में। ठीक है जी, सही है। और उसके आगे तीसरा लफ्ज हर्फ जो है वो देखें जरा, क्या है? मिन। जी ठीक है, लेकिन मिन के साथ एक मैंने झुंगा देना है आपको। जो छोटे होते हुए हम वो गांव में हमारे कुम्हारों की दुकान होती थी, तो हम वहां जाते थे, तो वो हमें एक झुंगा देते थे। मैंने भी आज झुंगा देना है आपको, और मिन के साथ देना है। जी, मिन के मानी से। मिन का मतलब क्या है? मिन का मतलब से। ठीक है। और इसका झुंगा मैं आपको दे रहा हूं, इला। इला का मतलब होगा की तरफ। जी, इला की तरफ। ठीक है, इला ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने आपको कितने हर्फ पढ़ाए? 4। तो पहला लफ्ज क्या था? अला के माने क्या है? जी, हमने कौन सा लफ्ज याद करना है कुरान मजीद का? अला कुलूब। जैसे अला कुलूब हिम है ना, हम सिर्फ अला कुलूब अभी हम पढ़ रहे हैं। जी, अला मुहम्मद। ठीक है, अला मोहम्मद के माने क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। और आगे दूसरा लफ्ज हमने क्या आज हर्फ किया याद? सी। और इसके साथ रखना है फिस्समाई फिल अर्दी। अर्द कहते हैं जमीन को। जमीन और आसमान में। फिल अर्दी का मतलब क्या होगा? जमीन में। ठीक है। और मिन। जी, फिर दुनिया का मतलब क्या होगा? दुनिया में। अब मिन है, मिन का मतलब है से। अब इसका कहें कि लाहौर से। मिन लाहौर रावलपिंडी की तरफ, या फैसलाबाद कर लें, इला फैसलाबाद। मिन लाहौर इला फैसलाबाद। मिन लाहौर इला फैसलाबाद। तो ये 4 लफ्ज हमने किए। अब जी टाइम जितना है मुझे बताइए। सर सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास।
3 मिनट है। अच्छा, हम इसको रिवाइज करेंगे जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली चीज बिलाल आप बताएंगे, हमने सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है ये बताएंगे। 3 चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। वेरी गुड, ये हमने पढ़ना है। और इसम की, मसूद साहब आप बताइए, इसम की 2 किस्में पढ़नी है, कौन कौन सी? इसम नकरा और इसम मर्फ। बिल्कुल ठीक हो गया। और जुल्फकार भाई आप बताएं, अबू बकर आप बताएं। जी सर। आप एकदम मेरी आवाज पे ना जी सर, वो पहले याद रखो कि मैं कभी भी आपका नाम ले सकता हूँ। अच्छा, फेल के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है? सर फेल के अंदर हमने जो सा ना अलिफ लाम मुजारे पढ़ने हैं और ज़माने का ज़माने का अम्मी जान से पूछना है, अम्मी जान से जल्दी जल्दी बताओ, या मुझसे पूछना है? सर मुजारे के अंदर सर हमने खास चीजें पढ़नी है। नहीं ना, भूल गए मारफा के अंदर फेल के अंदर हमने सिर्फ 2 चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा, जुल्फकार भाई से जरा हेल्प ले लेते हैं जी। जब साहब आप बताएंगे कि फेल के अंदर हमने 2 चीजें करनी है शुरू में, माजी और मुजारे। माजी और मुजारे, ये 2 चीजें करनी है। माजी की निशानी आज हमने क्या पढ़ी सरवर साहब? फर्स्ट और लास्ट पे जबर, जिसमें पहले और आखिरी लफ्ज पे जबर हो। पहले और आखिरी के मतलब जो लफ्ज होगा ना उस पे जबर आएगा, और आखिरी पर भी जबर नहीं, पहले हरफ पर जबर और आखिरी हरफ पर जबर। ये कितने % ठीक होगा? 95%। सर ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 30 सेकंड रह गए सर। जी बिल्कुल, अभी होने लगा है। और मुजारे की मैंने क्या निशानी बताई कि शुरू के अंदर क्या आएगा? आतैन आएगा। अलफ का मतलब क्या होगा? मैं। नून का मतलब क्या होगा? हम। और ते का मतलब क्या होगा? तू। ठीक है, तू या तुम। और ये का मतलब क्या होगा? वो एक, और अगर वाव नून हुआ वो सब। जी टाइम कितना है कैसर भाई? सर ऑलमोस्ट खत्म हो गया टाइम। ऑलमोस्ट खत्म।